اس وقت جس طرح کی حکومت آ رہی ہے، ایک اسٹرکٹ مینڈیٹ آ رہا ہے، سب سے پہلے تو ہو ول بی دا فائنانس منسٹر، اور آپ کے خیال سے اس قسم کا ہوم ورک ہوا ہوا ہے کنسیڈرنگ دی چیلنجز؟ دیکھیے ہوم ورک پتہ نہیں کتنا ہوا ہوگا، لیکن میرے خیال سے کیونکہ شہباز صاحب ابھی تھوڑے عرصے پہلے تک ہی وزیر اعظم تھے تو ان کو پوری ادراک ہے کہ حکومت میں کیا ضروری ہے، اور یہ میرے خیال سے پاکستان کا ہر جو اینالسٹ ہے یا اینکر ہے یا میڈیا کے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو کرنا ہے وہ بالکل ضروری ہے۔ بٹ لیٹ می کوئکلی ایڈ مرزا اسماعیل صاحب کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے، اور اسی کے اوپر بون آف کنٹینشن ہے، اسی کے اوپر اکثر سوالات ہیں۔ آئی ایم ایف سے بات کرنی ہے، ڈو یو تھنک ہی از دا موسٹ آئیڈیل پرسن ٹو ٹاک ٹو آئی ایم ایف ناؤ؟ دیکھیے پچھلی شہباز صاحب سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس اگر جاؤں گا اور بولوں گا، اللہ نے پوچھا کہ کیا ایک چیز کی، تو انہوں نے کہا میں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اور سچی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ ایک مرتبہ جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی اور ہم آئے تھے تو میری معاونیت کے ساتھ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، جو کہ اسحاق ڈار صاحب ڈینائی کرتے رہے، ہی سیڈ کہ غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ He said it on record, in my interview he said it on record. آپ کے انٹرویو میں ضرور کہا ہوگا، لیکن بعد میں وہ خود بھی مانے اور سب نے بھی کہا یہ بات۔ وہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اس وقت ملک کو ڈیفالٹ سے شہباز شریف کی معاونیت میں نے کی تھی اور شہباز شریف نے بچایا تھا، اور پھر اس کے بعد جو دوسری مرتبہ جب ڈیفالٹ سے بچایا ملک تو وہ صرف شہباز شریف نے کیا ہے، اس پر ڈار صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ تو اور جون کے اندر وہ جب ڈار صاحب کو یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تھے پیرس، تو انہوں نے پھر آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کر لیا۔ تو شہباز شریف صاحب کو بالکل ادراک ہے اس کا کہ آئی ایم ایف سے کس طرح ڈیل کرنا ہے اور آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے میرے ذہن میں کہ ان کو اس بات کا ادراک ہے۔ اور جو 5-6 مہینے نکلے ہیں اکتوبر سے جب سے مجھے ہٹایا اور اس کے بعد جو جون تک جو 7-8-9 مہینے تذبذب کا شکار رہی ہے حکومت پاکستان، اور جس کے اندر مہنگائی بھی عروج پہ آئی، کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوئی، ریزرو میں بھی مشکلات پڑی، تو اور فلڈز کے بعد جو فنڈنگ جو لوگ انتھوزیاسٹک تھے شروع میں، وہ فنڈنگ بھی نہیں ملی ہم لوگوں کو کیونکہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ لے لیا تھا۔ تو وہ ساری چیزوں کا ادراک شہباز شریف کو ہے، اور میرے خیال سے اس بار جو ہے وہ کیونکہ اب الیکشنز بھی دور نہیں ہوں گے، اور اگر شہباز شریف کو ذرا سا کھل کے کام کرنے دیا تو وہ میرے خیال سے یہ چیزیں کر لیں گے۔ اور آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنا تو لیکن پہلی چیز ہے، آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنا پاکستان کو مشکلات سے نکالے گا نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کو کم از کم اس راہ پہ چلنے کی اجازت دے گا جہاں آپ پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن مہنگائی کم کرنا جو ہے وہ ایک حکومت کا بڑا مشکل کام ہے، لیکن کرنا ضروری ہے۔ کچھ اخراجات کم کرنے اور کچھ ٹیکسز لگانے، خاص طور پر ان طبقات کے اوپر ٹیکس لگانے جس میں پراپرٹی کی بات کرتا ہوں، جس میں زراعت کی بات کرتا ہوں، جس میں دکانداروں کی بات کرتا ہوں، ان طبقات کے اوپر ٹیکس لگانا ضروری ہے۔ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر جتنا ٹیکس لگا سکتے تھے ہم اتنا لگا لیا ہے، غریب لوگوں کے اوپر سیل ٹیکس کی مد میں جتنا ٹیکس لگا سکتے تھے وہ لگا لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو عمرہ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس لگانا ضروری ہے۔ سو اٹس انٹائرلی پاسبل، جو کہ کچھ خبریں بھی آئیں کہ ہو سکتا ہے وزیر خزانہ شمشاد اختر ہی کو کنٹینیو کیا جائے جب تک آئی ایم ایف سے بات چیت ہو جائے۔ ڈو یو تھنک اٹس اے پاسبلٹی؟ آج کیونکہ کامران خان صاحب نے بھی اس بات کا ٹویٹ کیا، اور کامران خان صاحب کو یہ چیزیں اکثر پتہ ہوتی ہیں، اور مارکیٹ کے اندر بھی میرے خیال سے جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈار صاحب نہ ہوں تو بہتر ہے، اور ان کو کوئی اور اچھا رول دے دیا جائے۔ پہلے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وہ سینٹ کے چیئرمین بن جائیں شاید، یا ڈپٹی پرائم منسٹر بنیں گے، لیکن آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے اگر شمشاد صاحبہ جو ہے وہ ڈار صاحب سے زیادہ موزوں رہیں گی، ان کا ایک بہتر ایکسپیرینس ہے، اور اس سے پہلے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی کام کر چکی ہیں، یو این میں بھی کام کر چکی ہیں، اسٹیٹ بینک بھی چلاتی ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں، تو کافی اعتبار سے وہ ایک مناسب میرے خیال سے چوائس ہوں گی۔ سو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب، یو سیڈ کہ کیونکہ بہتر ہے ان کو کوئی اور رول دے دیا جائے، یہ کیونکہ آپ کی پارٹی رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کو، if somebody has not performed as finance minister تو پھر کیا ان کو اس سے بہتر رول دیا جائے گا، یا یہ فیسلٹی صرف فیملی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ ڈار صاحب ایک مسلم لیگ کے پرانے لیڈر ہیں، بڑے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، اوبویسلی فیملی کنیکشن ہے جس کی وجہ سے وہ
تقریباً ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک وہ بڑے لیڈر ہیں اور اگر آپ نے ان کو رول دینا ہی ہے تو ضرور دیں، لیکن فائنانس منسٹر کے رول پہ اس وقت جب کہ آپ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنے وہ شاید اپروپریٹ نہ ہوں، ان دا سینس کہ دیکھیں مثال کے طور پر اب جب خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو نومینیٹ کیا چیف منسٹر کے لیے، تو لوگ بولتے ہیں کہ یار اگر آپ نے تو لڑائی کی سیاست کو آگے لے کے جانا ہے، مطلب ایسے کچھ اور لوگ تھے جن کو آپ لا سکتے تھے کہ جو مفاہمت کی سیاست کی طرف چلے جائیں. تو اس وقت آئی ایم ایف کی طرف اگر آپ نے کرنا ہے، اور جو ایسے شخص کو لگانا چاہیے، آدمی عورت کو، کہ جس کے اوپر آئی ایم ایف کو کانفیڈنس ہو. اوکے، آپ کی پرانی ساتھی ہیں، آپ بڑا سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، بہن کہتے رہے ان کو، مریم نواز، کیا ایکسپیکٹ کریں آپ؟ انہوں نے کہا میں انتقام کی سیاست ختم کرنا چاہتی ہوں، اسپیچ بھی کیا آج انہوں نے، کافی اس میں انہوں نے بات کی کہ بدلے کی کوئی جذبہ نہیں ہے، انتقام کا کوئی جذبہ نہیں ہے، ایک پلان بھی دیا. کہ کیسا آپ کا اوپینین کیا ہے، کیسی ہوں گی وہ چیف منسٹر؟ دیکھیے، پنجاب پاکستان کا نہ صرف بڑا ترین صوبہ ہے جس میں آدھے سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں، بلکہ اگر ایک ملک ہوتا تو دنیا کا 11واں یا 12واں بڑا ملک ہوتا. تو صوبے کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور صوبے کے پاس کچھ وسائل ہوتے ہیں جو کہ وفاق کے پاس نہیں ہوتے. تو شہباز شریف صاحب کے پاس اتنے پیسے خرچ کرنے کو نہیں ہوں گے جتنے مریم صاحبہ کے پاس ہوں گے، یا مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہوں گے، یا ایون علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ہوں گے. تو ان کے پاس اسپیس بھی ہوگی کچھ خدمات کرنے کی لوگوں کی، اور ان کو ضرورت بھی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو الیکشن میں جو حال ہوا ہے اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون کو ریوائیو کیا جائے پنجاب میں، اور مریم ہیز ٹو ڈیلیور. میں امید کرتا ہوں کہ وہ کرے، انشاءاللہ کرے گی، اور میری امید ہے اس کے اور نیک تمنا ہے اس کے ساتھ ہیں اوبویسلی. جو آپ نے رزلٹ کا ذکر کیا، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی پرفارمنس میں، آپ لوگوں نے الیکشن سے پہلے جولائی 2023 میں سروے کروایا تھا، اس سروے کے مطابق نتائج آئے؟ جی تقریباً اب نتائج دو قسم کے آئے ہیں، 45 الگ نتیجے ہیں، 47 الگ، 8 فروری اور 9 فروری والے. تو 45 والے جو نتیجے تھے وہ ہمارے جون جولائی کے حساب سے تھے. 47 والے نتیجے تو بعد میں جو پولز آ رہے تھے، سچی بات میں آپ کو فریاد بتاؤں، دیکھیں پہلے والے پولز میں جو ہم نے جون جولائی میں کروائے تو پی ٹی آئی کافی آگے تھا، پنجاب میں، کے پی میں بھی آگے تھا اور کراچی میں بھی آگے تھا. اور کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور کے پی کا تو بڑا آبویس ون سائڈ میچ تھا، تو ہم کو اس بات کا ادراک تھا کہ عمران خان صاحب 50-55 سیٹیں صرف کراچی اور کے پی سے جیتیں گے، اور اس کے بعد ان کا پنجاب سے اسکور شروع ہوگا، اور میاں نواز شریف کا وہاں پہ 0 سے شروع ہوگا. تو اگر وہ پنجاب میں آدھی سیٹیں بھی لے لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کے پاس 55 سیٹیں زیادہ ہوں گی جو وہ کے پی سے اور کراچی سے جیت چکے ہوں گے. پنجاب میں میاں نواز شریف کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کا نمبر بالکل کم ہوا ہے، 9 مئی کے بعد بھی پی ٹی آئی کا نمبر کم ہوا ہے، اور نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا نمبر بڑھا ہے. پی ٹی آئی کا نمبر کم ہوا ہے، زیادہ کمی جو آئی تھی وہ ٹی ایل پی کے نمبر میں، اور کراچی میں بھی کم ہو گیا نواز شریف صاحب کے آنے سے، پی ٹی آئی کا کم ہو گیا کراچی میں بھی. نہیں، کراچی میں کم نہیں ہوا، پنجاب میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں میں، کراچی میں تو پی ٹی آئی کا جو نمبر تھا وہی تھا. دیٹ سیڈ ہوا یہ ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ کا ووٹر نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ کا ووٹر ایک تعداد میں نہیں نکلا جس تعداد میں عمران خان صاحب کا ووٹر نکلا. میرے خیال سے یہ عدت کے کیس وغیرہ کے اندر بھی کوئی حکومت نے جو ججمنٹس آئے ہیں اس سے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر اور جوش و جذبہ جاگا ہے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ 25% سے زیادہ مہنگائی دے رہے ہیں ملک کو 15 مہینے تک، ٹھیک ہے، جس میں کیئر ٹیکر بھی شامل کر رہا ہوں میں، اور آپ اس کے بعد ان پیریڈ کی بات نہیں کرتے، لیکن لوگ تو وہی زندہ رہ رہے ہیں نا. مطلب اس وقت پاکستانی جو ہے وہ 2024 میں زندہ ہے، وہ 2013 میں زندہ نہیں ہے. 2013 میں جو لڑکا 12 سال کا تھا اس نے بھی ووٹ دیا، جو لڑکا 8 سال کا، یا خاتون جو بچی 8 سال کی تھی اس نے بھی 18 سال کے ہو کے ووٹ دیا ہے. تو آپ 2013-17 کی باتیں ضرور کریں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ 2023 اور 24 اور 22-23 کو آپ کو ایکسپلین کرنا تھا. اور اس کے اندر یہ جو آپ نے مہنگائی کی ہے، جو کہ اور جو
ہم IMF سے اسکرٹنگ کرتے رہے، ڈیفالٹ سے اسکرٹ کرتے رہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک مرتبہ جب جولائی اگست کے اندر میں نے IMF سے وہ کر لی تھی، ڈیل کر لی تھی، تو اس کے بعد اس ڈیل کو خراب کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. آپ نے سیٹنگ تو کر لی تھی، پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاتے آپ. تو لوگ اس کا اپنی مہنگائی کا غصہ کہیں تو اتاریں گے نا. جب 9 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے جائیں گے تو کہیں تو غصہ اتاریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت طویل عرصے سے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی، جس طرح پیپلز پارٹی، اور وہ بھی بہت طویل عرصے سے حکومت میں ہیں. خان صاحب بھی 10 سال KP میں حکومت میں رہے ہیں اور 5-4 سال فیڈریشن میں حکومت میں رہے، لیکن ایک بہت طویل عرصے سے ہم حکومت میں رہے. ہمیں پاکستانیوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم یورپین سے پیچھے ہیں، پاکستانیوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم امریکن سے پیچھے ہیں، لیکن پاکستانیوں کو، ہم جیسے پاکستانیوں کو یہ نہیں پتہ تھی کہ ہم ہندوستانیوں اور بنگلہ دیشیوں سے پیچھے ہیں. آج جو 35 سال کا بچہ ہے اس کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یار ہم تو پاکستانی جو ہے وہ تو ہندوستان سے بھی پیچھے رہ گئے، بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ پاکستانی گورننس سے خوش نہیں ہے. پاکستانی گورننس جو ہے، اور اس میں میاں نواز شریف کا قصور نہیں ہے یا مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا